ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کا فکشن سے یعنی ادب کہہ لیجیے اس سے براہ راست کوئی تعلق اس طرح نہیں ہوتا۔ اور جب آپ آتے ہیں کالمس کی طرف تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ لکیر جو ہے جو صحافی اور ادیب کے درمیان خط کھینچتے ہیں وہ بھی باقی نہیں، کہیں مٹ بھی جاتی ہے اور کہیں دھندلی نظر آتی ہے، کیونکہ وہ مسلسل آپ دیکھیں اپنی تاریخ دیکھیے، کیونکہ میں نے پرانے نام لیے، اس کے بعد آ جائیے اور آج تک آ جائیے، طاولہ قاسمی صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بہترین مثال ہے، وہ ادیب ہیں، وہ شاعر ہیں، وہ خاکہ نویس ہیں اور وہ کالمسٹ ہیں۔ تو اس کالم میں آ کر یہ بہت دشواری ہو جاتی ہے کہ آپ ادیبوں کو علیحدہ کھڑا کر دیں اور کالمسٹ کو علیحدہ کھڑا کر دیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کی تخصیص کرنا جو ہے وہ آسان ہے۔ ادب اور صحافت کے تعلق بہت سے پہلو ہیں اس کے، لیکن ایک آدھ بات میں اور بھی سمجھتا ہوں جو ان دونوں کا ہتھیار ہے، دونوں ادیب اور صحافی، اس کے ہاتھ میں ہتھیار ایک ہی ہے، وہ زبان ہے، اور زبان کا استعمال جو ہے وہ اس کی زبان پر وہ کس قدر قدرت رکھتا ہے، وہ کتنا قادر ہے، اس سے منسلک بات ہے۔ اور ہمارے ہاں زبان کے حوالے سے جو ایک زوال آمادگی ہے وہ ہم سب اس کے گواہ ہیں، اور اس کے نمونے ہم ہر روز دیکھتے ہیں، چاہے وہ ہم خبروں میں دیکھیں، چاہے وہ ہم ٹکرز کی صورت میں دیکھیں، چاہے وہ املا کی صورت میں دیکھیں، یا ہمارے دوست جو اینکرز ہیں وہ جو زبان بولتے ہیں اور جس تلفظ میں بولتے ہیں، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ غالباً اس طرف توجہ نہیں ہے، یعنی ہتھیار ہی کند ہے۔ تو آپ کیسے ادب لکھیں گے؟ آپ تو جو ادبی جھلک آ جاتی ہے کالم میں، آپ تو شاید وہ پیش کرنے کے قابل بھی نہ ہوں، کیونکہ آپ تو مبادیات سے جھگڑ رہے ہیں، آپ تو زبان، آپ کی تلوار کند ہے۔ تو زبان کا معاملہ جو ہے اس کو ہم نے پس پوش ڈال دیا، باوجود اس کی علیحدہ بہت سی وجوہات ہیں۔ اور اسی طرح تلفظ کا معاملہ ہے، یہ تو آپ آج کل کیونکہ بنیادی میڈیم ہی آپ کا ٹی وی ہو گیا ہے، تو ہم سارا دن جن دوستوں کو سنتے ہیں اور وہ ہم اتنی اس سے مسرت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ زبان کے اس طرح طالب علم نہیں ہے جیسے کہ آپ کو بنیادی طور پر ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے ایک ٹی وی چینل ہے میں جانتا ہوں جو، وہ جیو کے بیٹھے ہوئے ہیں سہیل صاحب، وہاں پر ایک صاحب کو جب یہ آغاز ہوا تھا ٹی وی، وہ صاحب تب سے وہاں موجود ہیں، صرف اس لیے کہ وہ زبان پر نظر رکھیں، اس کی اصلاح کریں، اغلاط نامہ مرتب کریں، لوگوں کو تلفظ سکھائیں۔ ان صاحب کا نام ہے شکیل عادل زادہ، یعنی ان سے بہتر اور موزوں آدمی اس کام کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ مسلسل اپنی لگے رہتے ہیں، اور مجھے انہوں نے، ابھی میں کچھ دن پہلے کراچی تھا تو ان سے ملاقات ہو رہی تھی، وہ انہوں نے مجھے دکھایا کہ میں نے کل یہ میسج بھیجا ہے، شاید وسیم بادامی کا ذکر، یعنی وہ کسی بھی لڑکوں کو جن سے بھی واقفیت ہو جائے، جن سے دوستی ہو، وہ انہیں بھیجتے رہتے ہیں مسلسل کہ یار یہ لفظ تم نے یوں بولا، اسے یوں کر لو، یہ اس طرح غلط ہوتا ہے، آپ کے ٹی وی پر چل رہا ہے ذوق و شوق سے تو اس کا واو نکال دیجئے۔ تو میرے لیے بھی بات ہے کہ یہ کیا بات ہے، ان کا یہ کچھ اور زبانوں کے لفظ ہیں، تو ذوق و شوق نہیں بولو، چاق و چوبند، آپ کی کہیں چاق و چوبند، واو نکال دیجیے بیچ میں، یہ چاق چوبند کیجیے، کیونکہ واو جو ہے یہ آپ فارسی کی استعمال کر رہے ہیں، لفظ جو ہے ترکی سے، اب یہ زبان کی بحث ہے، لیکن وہ مسلسل اس بارے میں کچھ نہ کچھ فکر مند رہتے ہیں اور اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ آپ کی بات بالکل بجا ہے، مستعمل ہو گیا نا، آپ درست فرما رہے ہیں، حالانکہ جو آپ نشاندہی کر رہے ہیں درست ہے۔ آپ نے تو 100% درست کہا، میں صرف زبان کی جو پنڈت جس طرح سمجھتے ہیں میں وہ بات کر رہا ہوں۔ تو عوام، ہم لوگ تو جو بھی بولتے ہیں وہ غلط العام کی، جس طرح آپ نے کہا، یا غلط العوام تو چلے ہم نہیں مانتے، لیکن غلط العام کو آپ لوگ روا سمجھتے ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ وسیلہ یہ ایسے ہی جیسے اشیاء خرونوش ہے تو ہم اسے خرد و نوش پڑھتے رہے، سو یہ درست آپ نے نشان میں بس کنکلوڈ کیجیے۔ کنکلوڈ کرتا ہوں بات کو
کہ صحافت اور ادب کا ایک چولی دامن کا ساتھ روایتی طور پر ہمارے ہاں بالخصوص رہا ہے، دنیا میں ہے ویسے تو بڑے بڑے ادیب میں نام لوں، یعنی چارلس ڈکن میرے فیوریٹ وہ رائٹر ہے، گریٹ ایکسپیکٹیشن اور پٹوک پیپرز والا، جسے پڑھ کے ہم نے زبان سیکھی تھی. وہ آدمی پہلے جرنلسٹ تھا، وہ تو رپورٹر تھا. اس طرح میں درجنوں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کا اگر زبان سے تعلق ٹوٹ جائے گا، اگر آپ کا املا سے تعلق ٹوٹ جائے گا، تو ادیب کیا آپ صحافی بھی نہیں بن پائیں گے. یہ بنیادی نقطہ ہے سمجھنے کا کہ زبان سے دوری اختیار کر کے یہ آپ ادب کا رنگ صحافت پہ آ جائے گا، صحافت، یہ ساری باتیں بحث سے پیچھے رہ جاتی ہیں. آپ کے پاس بنیادی ہتھیار ہی نہیں ہے، تو آپ کے پاس ہتھیار ہونا چاہیے. یہ میری معروضات ہے. بہت شکریہ سر. دو چھوٹے چھوٹے واقعات کہ ادب سے اور کتاب سے دوری نے پھر صحافت کا کیا حال کیا. یہ جن دنوں 2010 9 10 11 لوڈ شیڈنگ کا بڑا مسئلہ تھا اور تمام ٹی وی چینلز لوڈ شیڈنگ کے ہنگام خصوصی نشریات نشر کیا کرتے تھے. وہ ایک انتہائی معروف اب تو اینکر ہیں، وہ تب رپورٹر ہوا کرتے تھے. ان کے ذمہ لگا کہ وہ لوڈ شیڈنگ جو لاہور میں جس طرح سے عوام کو صورتحال درپیش ہے اس کی کوریج کریں. تو ایک دن وہ ٹاؤن شپ کے علاقے میں چلے گئے، نیسکو کا آفس تھا. تو اسٹوڈیوز میں اینکر بیٹھے اس سے سوال کر رہے ہیں کہ یہاں کیا صورتحال ہوئی. ان کے جی لوگ لیسکو آفس کے انہوں نے گھراؤ کر لیے ٹاؤن شپ میں، اور جو بل ہیں وہ پھاڑ رہے ہیں، اور ان کا غم و غصہ ایسا جو بیان نہیں کیا جا سکتا. کمنٹری جب آگے بڑھتی ہے لائیو نشریات میں وجہ بہتر بتا سکتے ہیں، تو آپ نے کھینچنا ہے، رپورٹر نے بھی اور اینکر نے بھی کہ اور لمبا کیا جائے، اچھے ویڈیوز آ رہے ہیں، اس میں مسالہ مل رہا ہے. تو جب وہ رپورٹر جو ہیں وہ 25-30 منٹ کمنٹری کر کے لوگوں سے بات کر کے بل جلا کے پسینے کا ذکر کر کے تھک گئے، تو ان کو کچھ نہ سوچا. تو انہوں نے کہا یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، یہ لیسکو کی نااہلی کا حال میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، کس قدر نااہل ادارہ ہے. تو اینکر نے کہا جی بتائیں. ان کا دیوار پہ دیکھیں کیا لکھا ہے. اینکر نے کہا لکھا ہے 1 ونڈو آپریشن. اس نے کہا المیہ اور ان کی نااہلی یہ ونڈو تو ہے ہی نہیں. وہاں فہد حسین کا ڈائریکٹر نیوز تھے چینل میں، تو انہوں نے کہا بند کرو. دوسرا واقعہ مشفق خواجہ صاحب کا میں ذکر کر رہا تھا. میری دوسری بڑی پسندیدہ شخصیت گزری ہیں جناب عباس اختر شاہ صاحب. شاہ جی ہم نے کہا کرتے تھے. مجھے بڑا شرف رہا کہ میرے ابتدائی دنوں میں ان سے بڑی میری قربت رہی. شاہ جی سے میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ صحافت نے جو کچھ آپ کو دیا نظر آتا ہے کھویا کیا ہے آپ سے. کہنے لگے ایک شاعر کھو لیا میرے کو صحافت. میں نے ان سے دوسرا سوال پوچھا کہ آپ مشہور ہوئے اس سرخی سے کہ ادھر ہم ادھر تم، اس کے علاوہ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کی پسندیدہ ترین اور مشکل ترین سرخی کیا تھی تو وہ کیا ہوگا. کہنے لگے ایک سرخی ایسی جی میں کبھی لوگوں نے دسی نہیں، نہ کبھی لوگوں نے ذکر کیا، میں تمہیں دس سکتا. میں کہ دسو. کہنے جالب میرا بڑا اچھا دوست تھا. میں کہ جی بالکل. کہنے جالب کو الیکشن کی سوچی، نیب کے پلیٹ فارم سے لیٹ 70s میں الیکشن لڑا. میں تب سٹی پیج کا ایڈیٹر تھا. شاہ صاحب نوائبہ. کہنے لگے کہ میں نے اپنے دوست کی 3 کالمی سرخیاں نکالی، سٹی پیج پہ تصویر لگانی، اور بندہ چاہے آگے 10 ہوتا تھا. میں جالب کی خصوصی کوریج ڈیلی کرتا تھا. 3 کالمی خبر ڈیلی اس کی الیکشن کمپین کی جالب کی میں نشر اخبار میں چھاپتا تھا. تو جب الیکشن ہوا تو زمانہ ضبط ہو گئی جالب. ہاں جی. تو مجھے نظامی صاحب نے بلایا. انہوں نے کہا کہ شاہ جی یہ تسی بڑا چکیا سی جالب ہو 3 مہینے آخر آئی سی تھوڑی سزا ہے کہ تسی یہ ہارن کی سرخی کٹو گے تو فرنٹ پیج واسطے کٹو. شاہ جی کہنے لگے کہ میں جتی لا لی تو باغ جناح چلا گیا. باغ جناح کو ایک خاص انداز میں وہ پکارا کرتے تھے، پنجابی تلفظ میں مناسب نہیں. کہنے میں جتی لا لی تو کپی پھاڑنے چلا گیا باغ جناح. 3-4 گھنٹے میں نے گزارے، واپس آیا اور کہنے لگے یہ میری زندگی کا پہلا اور آخری دن تھا جب میں نے ایک دن میں صرف ایک کام کیا تھا، اور وہ جالب کے ہارنے کی سرخی جمانی تھی فرنٹ پیج کے لیے 3 کالم. تو گیس کرو وہ کیا ہوگا. تکے لگائے میں نے، ایاز خان صاحب نے، نعیم طاہر صاحب اور لطیف چودھری بیٹھے ہوئے تھے. کیونکہ نہیں ان کا سرخی میں نے یہ اس حساب سے نکالی کہ میرے دوست کا بھرم بھی رہ جائے اور جو مجھ سے چیلنج دیا گیا وہ بھی پورا ہو جائے.
اور میں جسٹیفائی بھی کر سکوں. سرخیوں نے نکالی شاعر ہار گیا، جمہوریت جیت گئی. کہنے لگے الصبح جب اخبار نکلا تو جالب صاحب آئے تو انہوں نے آ کے مجھے جھوٹیاں مارنا شروع کر دی کہ شاعری کی کہتے ہیں. کہنے لگے میں نے انہیں بٹھایا، انہیں مزید جو پینے کا اہتمام تھا وہ ان کے لیے کیا، شکر دوپہر. تو آدھے گھنٹے بعد میں نے کہا جالب جی دوبارہ پڑھو. کہنے لگے دوبارہ پڑھی تو اس کو ماتھا چلنے لگ گیا. تو اب میں زحمت دے رہا ہوں جناب سہیل بڑائی صاحب کو کہ یہ جس ہنگام اب صحافت پہ جو استاد آن پڑی ہے، ادب پہ بھی ہے، تو اس بیچ کیا یہ ضروری نہیں ہو گیا کہ ہمارا صحافی چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کیا ڈیجیٹل میڈیا کیا کہ وہ ادب سے اور کتاب سے دوستی جوڑے تاکہ اس کو ابلاغ کے لیے وہ کمک پہنچ سکے کہ وہ پھڑیا نہ جائے. دیکھیں، اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ادب میں جو اثر پذیری ہے، عوام پہ جو انفلوئنس ہے، وہ ادب کا ختم ہو گیا ہے. اور کافی عرصے سے ایسی شاعری اور ایسا ادب سامنے نہیں آ رہا جس کو کہ ہم انفلوئنس عوام پہ کر سکیں اور اس سے سوچ میں تبدیلی آ سکے. دوسری طرف صحافت جو ہے، اس کا اثر وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ صحافیوں کی تحریروں کا، اینکرز کا، ان کی معاشرے کے اوپر اثر انداز ہونا بڑھ گیا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادب کی جو نئی شکل ہے وہ یہی ہے، کالم. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ سارے کالمسٹ جو ہے وہ ادب نہیں لکھتے، لیکن جو اچھا کالم لکھتے ہیں، جو محنت کر کے لکھتے ہیں، جو اس میں سوچ ڈالتے ہیں، جو جن کا مطالعہ ہوتا ہے، وہ ادب ہی لکھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آج کا جو موسٹ پاپولر ادب ہے وہ کالم ہے، وہ صحافت ہے. اور اسی کے ذریعے آج کل لوگ ادبی رسائل عام بندہ نہیں پڑھتا، صرف ادیب اور شاعر پڑھتے ہیں. آج کل کا جو عام آدمی ہے وہ اگر سیاست کے لیے، فن کے لیے، آرٹ کے لیے، اپنی ذہنی سکون کے لیے کوئی چیز پڑھتا ہے تو وہ کالم ہے، وہ تحریریں ہیں. اور ان تحریروں کے اندر آپ دیکھیں اثر پذیری ہوتی ہے، اپنے فلاسفی بیان کی جاتی ہے. جیسے اقبال نے اپنی فلاسفی شاعری کے ذریعے بیان کی اور ان کا اثر ہوا. فیض نے اپنی شاعری کا نظریہ پیش کیا، اس کا اثر تھا. آج کی شاعری کا معاشرے پر اس طرح اثر انداز نہیں ہو رہی. بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ خراب ہو گیا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ دنیا بھر میں یہی صورتحال ہے. میں انگریزی میں بھی ایسا ٹی ایس ایلیٹ کے بعد کوئی ایسا شاعر نہیں ہے جو کہ انگریزی عوام کو بھی متاثر کر سکے ایسے، اور جس کا اتنا اثر ہوا ہو. تو یہ ورلڈ وائڈ ہے کہ ہیرو بدل گئے. اسی طرح اخبارات، ٹی وی، ان کا جو ہے وہ زیادہ جنون ہو گیا. اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج ادب کی جو نئی شکل ہے وہ صحافت میں ہے. اور صحافت بھی، وہ ساری صحافت کو میں ادب نہیں کہتا، لیکن جو لوگ ادبی مس رکھتے ہیں، ادبی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، محنت سے لکھتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ ادب ہی لکھتے ہیں. اور یہی آج کا ماڈرن ادب ہے. بڑی تلخ حقیقت اور برملا آپ نے اس کا اظہار کیا. یہی ماشاء اللہ آپ کی خوبی، آپ نے بھی ثابت کیا کہ آپ کے اندر ادب ہے، تو آپ نے اس کی کارن اس بات کو اتنی خوبصورتی سے سمویا. چھوٹا سا اختلاف. جی جی ادب ایک دم اثر نہیں کرتا، بلکہ آہستہ آہستہ آپ کی لبوں میں ہوتا ہے. چنانچہ سن تحریک کی ادب وہ تنظیم ختم ہو چکی، لیکن سارے ترکیب سن اسی وجہ سے ہوئی. آپ کا چاہے جو ہے وہ آپ کو ادب نہیں ملے گا. قاسمی صاحب، آپ کی بات تو صحیح ہے، لیکن آپ دیکھیں ترقی پسند تحریک کتنی پرانی ہے. اس کے بعد کون سی تحریک چلی؟
ٹھیک ہے، کوئی تحریک نہیں چل سکی، کوئی مصنفین میں، ادیبوں میں، شاعروں میں کوئی نئی سوچ، کوئی جتنی پاکستان میں سیاسی، آپ دیکھیں کہ بھٹو صاحب کے بعد کی جتنی ہماری سیاسی تاریخ ہے اس میں کن ادیبوں نے کوئی سیاسی جو ہے رخ بدلنے میں کوئی مدد دیا، کسی شاعر نے مدد دیا، کوئی جو ادب ہے وہ اثر انداز ہوا لوگوں میں؟ نہیں ہوا۔ صحافت ضرور اثر انداز ہوتی رہی، آپ ادیبوں، آپ ان کا نام لے سکتے ہیں، صحافیوں کا، آپ ان اخبارات کا نام لے سکتے ہیں، آپ ان وسائل کا نام لے سکتے ہیں جنہوں نے ان سیاسی جو موومنٹس ہیں یا جو واقعات ہیں ان کے اوپر اپنا کچھ رد عمل دیا اور اس کا سوسائٹی پر اثر بھی ہوا۔ تو میرا خیال ہے کہ ادب کو بھی سوسائٹی کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اور زیادہ اس کو قریب کیا جائے۔ شاید ادب جو ہے کچھ سوسائٹی کے محسوسات سے تھوڑا سا دور ہو گیا ہے، اس کو سوسائٹی کی جو موجودہ تحریکات ہیں اس کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، یہ آپ کی بات میں سر بڑا وزن ہے دونوں کی۔ ایک چھوٹا سا ایک چھوٹا سا اختلاف سہیل صاحب سے، چھوٹا سا انتہائی، باقی ان کی بات ویسے تھی مجموعی درست ہے۔ ادب کے جو امپرنٹس یا فٹ پرنٹس ہیں ان کا امپیکٹ رہتا ہے، جو قاسمی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ 2005-6 کے زلزلے کے ہنگام پورے پاکستان کا میڈیا ان علاقوں میں کوریج کے لیے گیا۔ طلعت حسین صاحب، حامد میر صاحب سب لمبی چوڑی ٹرانسمیشنز کر رہے تھے کہ یہاں تباہی اور بربادی کا یہ عالم ہے، اپنے اپنے انداز میں بیان کر رہے تھے اور جڑی بستیاں دکھا رہے تھے کیمرے کے ذریعے۔ BBC کی بابرا پلیٹ وہاں تھی۔ آئی واز اے اسٹوڈنٹ آف BS آنرز بائی دین، ورکنگ فار ایف جو UN کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ آئی اسٹل ریممبر کہ اس نے PTC دی، یعنی رپورٹ کینٹ پہ جو لائن ہوتی ہے، اور وہ یوں کھڑی ہوئی ایک گاؤں کے پاس کے اس کے لیفٹ سائڈ پہ کیمرہ دکھا رہا ہے، پورا گاؤں تباہ ہے، ملبہ ہے۔ اسی گاؤں کی رپورٹنگ جب طلعت صاحب نے دیگر صحافیوں نے کی تو وہ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے کی اور لمبے چوڑے اس پہ کمنٹری اردو کی۔ لیکن بابرا پلیٹ نے ایک لفظ بولا ایٹ دی اینڈ کہ اونلی دا نیمز آر لیفٹ ہیئر، یعنی اس جملے سے بڑی کیا جملہ ہو سکتا ہے تباہی بیان کرنے کے لیے۔ اینڈ آئی واز سو انٹروڈ کہ میں نے ان کو فالو کرنا شروع کیا، تب ان سے بات نہیں ہو سکی۔ 2012-13 میں ٹویٹر میں میرے ساتھ جڑی تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے آپ کی فلاں PTC سنی تھی۔ سو آئی کانٹ بلیو کہ ایک صحافی یہ PTC ایک 3 لفظوں کی نکال سکتا ہے، اتنی امپیکٹفل۔ یہ کہاں سے آئی تھی آپ کے سب کانشیس میں؟ شی سیڈ نیرودہ کی ایک پوئم کی ایک لائن تھی ادب سے، سو وہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ جی سر آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہم وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم، کنکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں صرف ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ اخبارات جو بات ہو رہی تھی، پڑھنے کا رجحان ہمارے نوجوانوں میں آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے اور دیکھنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے نوجوان نہ کتاب پڑھ رہے ہیں، نہ اخبار پڑھ رہے ہیں، نہ کالم پڑھ رہے ہیں۔ وہ پہلے ٹیلی ویژن دیکھتے تھے، اب وہ موبائل دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کی طرف بہت تیزی سے فوکس شفٹ ہو رہا ہے۔ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی ادیب جب لکھتا تھا تو وہ اپنے لکھے کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ کوئی اخبار جب کوئی خبر لگاتا تھا یا کوئی صحافی کوئی چیز لکھتا تھا وہ اپنے کہے کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ لیکن اب سوشل میڈیا میں یہ جو رسپانسبلٹی ہے یہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس رسپانسبلٹی کو، جو بھی آدمی وہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہے وہ یہ محسوس کرے، اور وہی والی بات ہے کہ پہلے وہ جڑے ادب سے، وہ شاعروں کو پڑھے، وہ ادیبوں کو پڑھے، وہ کالموں کو پڑھے، اور پہلے اپنا شعور اتنا ڈیولپ کرے، اور اس کے بعد اپنی ذمہ داری سمجھ کر لوگوں کے آگے، یہ نہیں کہ صرف ایک کیمرہ ہے جس کے ذریعے ہم نے جو ہمارے جی میں آیا اور جس طرح کا ہم نے چاہا اس خبر کو اینگل دے کے وہ لوگوں تک پہنچا دیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نئی نسل پر فوکس کریں، جن کا موبائل اور سوشل میڈیا سے جو جڑ گئے ہیں، ٹک ٹاک سے وہ جڑ گئے ہیں، اور بنیادی ذمہ داری لینے سے وہ قاصر ہیں۔ جی جان جی پلیز مائک دیجیے، مائک دیجیے پہلے۔ اصل میں اگلا سیشن بھی آیا چاہتا، بسم اللہ کیجیے۔ گزارش یہ ہے کہ ترقی پسند تحریک کے بارے میں ایسا باتیں کی ہیں، میں ان سے متفق نہیں ہوں۔ میں خود ترقی پسند تحریک سے شامل رہا ہوں، اور جب انجمن ترقی پسند مصنفین پر پابندی لگی تو ہم سب گرفتار ہوئے تھے۔
ज़हीर काश्मीरी, कमल फिरोज, फैज़ अहमद फैज़, जवेद शहीद, हम सब गिरफ्तार हुए थे बाकायदा। और सहाफ़त पर ज़हीर काश्मीरी ने जो, उसका नाम नहीं को ले रहा, ज़हीर काश्मीरी ने सहाफ़त में तरक्की पसंद तहरीक को बहुत आगे ले गए थे। फैज़ अहमद फैज़ ने इसकी बुनियाद रखी थी। तो ये बातें जो हैं आज की नस्ल को ये पता ही नहीं है कि इन लोगों ने, क्योंकि तरक्की पसंद तहरीक के असरात आज भी मौजूद थे। आज भी वो रिजत पसंद सहाफ़त जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब तरक्की पसंद तहरीक ही मार्च वजूद में आ चुकी है। अच्छा, ये मत भूलिए कि हम जश्न जौहरीलिया में शामिल हैं। तो मैं आपको सहाफ़त के हवाले से जॉन भाई की एक दो बातें बताऊँ। उन्होंने जब वो पाकिस्तान आए तो उनके भाई जो थे वो यहाँ पर जंग के एडिटर तकी भाई। तो जॉन भाई ने कहा कि मुझे मशवरा दिया गया कि तुम यहीं पर जंग में काम कर लो। तो तकी भाई ने कहा कि नहीं, तुम जाओ अदबी पर्चा निकालो, तुम्हें यहाँ नौकरी नहीं दी। तो जॉन भाई कहते थे कि तकी भाई ने मुझे ज़ाया होने से बचा लिया। ये सहाफ़त सही है। इसी तरह जब वो पहली दफ़ा मेरे घर ठहरे हुए थे एक दफ़ा, तो मैं फ्रंटियर पोस्ट में काम करता था, 91-92 की बात होगी। तो मैं जब तैयार होकर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, तो मैं फिर आ जाऊँगा दोपहर में, शाम में। तो बड़े उन्होंने उदास समझ में कहा, देखो ये सहाफ़त छोड़ दो, संजीदा काम करो अपनी ज़िंदगी में। मैं आपको बता ही रहा हूँ कि वो किस तरह इस मामले को सारे देखते थे। यानी एक अदीब जो इस सतह पर सरफराज हो, वो सहाफ़त को किस तरह देखता है। ऐसे ही जैसे आपने कहा ना, एक हंगामी चीज़ है कि 2020 हो रहा है, तो जॉन भाई भी इस तरफ जी वो तो करते थे, लेकिन सियासी नहीं करते थे, अदबी उन्होंने ये मैंने कहा जश्न जॉन एलिया। अब हम कंक्लूड करते हैं इस वाक़े के साथ कि ज़ुहैर साहब ने जिस नुक्ते की निशानदेही की थी वो दुरुस्त है, उसका फुकदान बहरहाल है। लेकिन इसी हंगाम हमने ये भी देखा कि मुबशर अली ज़ैदी 100 लफ्ज़ों की कहानी लिखते हैं आपके अखबार में, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि अभी तक वो कहानियाँ किसी न किसी सियासी या मुआशरती वाक़े के ऊपर मिसाल के तौर पर पेश की जाती हैं। तो मार्जिन इज़ स्टिल देयर। ये सवात में जब ऑपरेशन हुआ और IDPs आके सवाबी और दीगर इलाकों में बसाया गया, जो उनकी मुआशरत और उनकी अपनी जो बूदोबाश और उनके जो अपनी नफ्सियात थी, उसके बड़ा बरअक्स था कि पश्तून खैमों में आके रहें और इस तरह से उजड़ कर रहें। तो वो रिपोर्टिंग बड़ी हसास थी कि आप ख़वातीन से बात नहीं कर सकते थे और उनके हालात ज़िंदगी बयान नहीं कर सकते थे, जो अपना घर पर छोड़ के खैमों में बस रहे। एक खातून थी जिनके 8 बच्चे थे और घर वाला ऑपरेशन के दौरान शहीद हो चुका था। शी वॉज लिविंग अलोन इन अ खैमा टेंट, जिसे हम कहते हैं, 8 बच्चों के साथ। गर्मी है, सवाबी में बहुत शदीद और सवाद से हुए हुए हैं। तो उनका हाल बयान करना था, तो किसी सहाफ़ी ने उनसे पूछा आपका नाम क्या है। उन्होंने कहा मेरा नाम है वाला हिम्मत। तो सहाफ़ी को अदब से दिलचस्पी थी, बाकी सहाफ़ी भी रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो उसने उनकी 5 लाइन जो PTC में निकाली, पैकेज के एंड को ये निकाली कि इन खैमा बस्तियों का अगर आपने पूछना है कि यहाँ लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो यहाँ बसने वाली हर औरत वाला हिम्मत और हर मर्द हिम्मत वाला है। वो अदब से दिलचस्पी हो के ऐसे जुमले आते हैं जो इम्पैक्ट कास्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब सुहेल बड़ाई साहब, हमाद वज़नी साहब। आप लोग जावेद आफ्ताब मरकज़ी सेक्रेटरी लिबरल तरक्की पसंद संघ की, आप लोग मीडिया ओरिएंटेड सारी टीम बैठी हुई है। जहाँ अदब की बात आ रही है, जहाँ तरक्की पसंद तहरीक की हल्के की बात आती है, आप लोग अपने सेशन में जो पूरा आप लोगों का नेटवर्क होता है 6 बजे से लेकर 12 बजे तक स्लॉट, आप नई नस्ल को, हम जैसे या बहुत से हमारे नौजवान हैं, लड़की बेटी में सियासत, समाज और सहाफ़त पे इस कदर वो गुफ्तगू आला तरीके से कर सकते हैं। जो आपका मखसूस चेहरे वाला दानिशवरों का तबका है ना, काइंडली आप लोग दुनिया से हैं, जियो से हैं, हमारे साथ बैठे सारे लोग, आप लोग उनका तो मातम कर रहे हैं कि अदब नहीं लिखा जा रहा। आप लोग पढ़े तो सही, अदब लिखा क्या जा रहा है। मैं आपके साथ हूँ, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, 100% दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। जिंदाबाद साहब, जिंदाबाद।
सियासत रियासत और फौज इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। जिंदाबाद सर। ये चीजें आप लोग कर रहे हैं ना, हम अदब पे तो आपसे 100% मुत्तफिक सर, 100%। नस्ल को मौका दें, 100% आप मुत्तफिक। लोग को पता चलेगा कि नस्ल कहाँ खड़ी है और बिल्कुल। पाकिस्तान को तब्दील कैसे करना चाहते हैं। ये खान साहब वाली या नवाज शरीफ सरकारी वाली या फौजी एस्टेब्लिशमेंट या रियासत वाली तब्दीली नहीं है जो कब्जा माफिया आपके यहाँ बैठी है, या अमेरिका या सऊदी अरब के वजीर शायद ट्रांसफर नहीं है। ये तरक्की पसंद तहरीक ने जिसने 48 से 47 से पहले अंग्रेज को लाके भागने का था, आपका एतराज आप सारा लोग बैठे अजीबों को ना नहीं दस तो जाने पड़े वो क्या कर सकते ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜਵਾਬ ਚ ਤੁਹਾਡੀ मैं जज्बाती गुफ्तगू सुन ली है। यू आर मेकिंग लोड्स ऑफ सेंस सर। मैं आपको कह रहा हूँ कि आई कैन नॉट एग्री मोर विद यू। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। आपसे वजी सानी और खाक सर अभी रब्ता करते हैं। बहुत शुक्रिया जी सुहेल साहब, हमाद साहब और वजी साहब और दीगर हमारे सामने जो यहाँ मौजूद थे, आपने हमें बर्दाश्त किया। थैंक यू वेरी मच।